آج کی ویڈیو اصیل کی فٹنس یعنی ورزش اور خوراک کے بارے میں ہے۔ جیسے کوئی عام انسان روزمرہ کے کاموں میں اپنی فٹنس کا خیال نہ رکھے اور پیٹ بھر کھاتا رہے، کوئی ورزش نہ کرے، ایسے میں اس انسان کا انفٹ ہونا ایک کامن چیز ہے اور فٹنس کے لیے ورزش کرنا ایک لازمی جزو ہے۔ جب کوئی انسان فٹ ہوتا ہے تب ہی وہ سپورٹس میں نیکسٹ لیول میں کوالیفائی کر پاتا ہے۔ ایک عام انسان کو پہلوان بننے کے لیے پہلے فٹ ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد ویٹ لگا کر اور اچھی خوراک کے ذریعے پہلوان بنا جا سکتا ہے۔ اس لیے روزمرہ کے کھانے میں ہیلدی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا مفید غذائیں شامل کی جاتی ہیں جو جسمانی قوت میں اضافے کی باعث بنتی ہیں۔ اس قوت کو برقرار رکھنے کے لیے لگاتار محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جانور کو بھی فٹ رکھنے کے لیے روزانہ ورزش کرانا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلدی ڈائٹ کا ہونا بہت لازمی ہے۔ اس خاص خوراک میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوں گی اور یہ خوراک سال میں کس وقت دینی ہے اور کون سے مہینے میں ایکسرسائز کروانی ہے، اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے، یہ تفصیل نمبر 1 ورزش کا طریقہ، نمبر 2 مساج کا طریقہ، نمبر 3 ورزش کے اوقات، نمبر 4 خوراک کے اجزاء، مقدار اور اوقات۔ اب آتے ہیں ان کی تفصیل کی جانب۔ نمبر 1 ورزش کا طریقہ۔ صبح جانور کو نکال کر دوڑ لگوانی ہے۔ اس کی ٹائمنگ اور اس کی برداشت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جب بھی دوڑ لگوائیں تو یہ کوشش کریں کہ مرغ زیادہ سے زیادہ ٹائم دوڑے، یعنی جتنا زیادہ دوڑے گا اتنا زیادہ سٹیمنا بنے گا، مگر مرغ کو ڈرا کر نہیں بھگانا بلکہ اس طریقے سے بھگانا ہے کہ مرغ کو ڈر نہ لگے اور وہ الٹے سیدھے کرتب کر کے اپنے آپ کو انجن تو مرغ کو رولنگ کیج میسر کروا دیں تاکہ ایک مخصوص ٹائم کے بعد آپ اسے روک دیں۔ اس سے مرغ کی ورزش بھی ہو جائے گی اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، مگر اس کا صحیح طریقہ ہمیشہ مرغ کو کھلا چھوڑ کر اس کو چھڑی کی مدد سے ہانکنا ہوتا ہے، یعنی ڈرانا نہیں، صرف آگے لگا کر بھگانا ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دیں، یعنی جب مرغ کو دوڑ لگوا لیں تو اس کی 5 منٹ کے ریسٹ کے بعد اس کھلی جگہ کے سینٹر میں بانس یا پھر چارپائی کی طرح کی رکاوٹ کھڑی کر دیں تاکہ جب مرغ بھاگے تو اڑ کر چارپائی پر بیٹھے اور پھر جمپ لگا کر دوسری سائڈ پر جائے، اور ایسا بار بار کروانا ہے وہاں تک کہ جانور کی قوت جب تک برداشت کرنے کی ہو تب تک۔ اور اس ایکسرسائز کا بے تحاشا فائدہ ہے کیونکہ جانور جب اڑتا ہے تو پورے جسم کا زور لگاتا ہے، اس سے مرغ کے پٹھے اور باقی جسم بھی پروں سمیت مضبوط ہوتا ہے۔ پہلے دن مرغ کو 4-5 منٹ تک دوڑ لگوائیں، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے مرغ روٹین میں آتا جائے گا اسی طرح ٹائم بڑھاتے جائیں اور دوڑ کا ٹائم جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی مرغ کا سٹیمنا زیادہ ہوگا۔ مگر یہ طریقہ دوسری ایکسرسائز میں نہیں آزمانا کیونکہ اگر مرغ کا بیلنس آؤٹ ہو گیا تو وہ بھی آپ کو دقت دے گا، یعنی جہاں تک اس کی قوت برداشت ہو وہاں تک ٹائمنگ کو ایکسٹینڈ کرتے جانا ہے۔ اس کا مرغے کی ایکسرسائز پر اور اوورآل پرفارمنس پر بہت اثر پڑے گا اور مرغا یا مرغی کو بیلنس کرنا یا بیلنس آؤٹ کرنا آپ تک ہوگا۔ پرندے کو سوئمنگ بھی کروانی ہے اور اس کے لیے شروع 4 منٹ سے کرنا ہے اور روزانہ 1 منٹ بڑھانا ہے، اور اپنی سمجھداری سے پرندے کا سٹیمنا دیکھتے ہوئے سیم اسی طرح ٹائم ایکسٹینڈ کرتے جانا ہے۔ جب مرغ تھک جائے تو ایکسرسائز بند کر دینی ہے۔ سردی میں کبھی بھی سوئمنگ نہیں کروانی۔ سوئمنگ کے بعد مرغ کو کسی بھی کپڑے سے خشک نہیں کرنا، اس طرح کرنے سے اس کے پر ٹوٹ سکتے ہیں۔ صرف اس کے گرد تولیہ لپیٹنے سے اس کا کافی پانی خشک ہو جائے گا
اور پھر اسے ہوادار جگہ پر یا دھوپ پر چھوڑ دیں۔ جانور کو ہاتھ سے چڑھائی دینے کا مقصد اس کا سٹیمنا، اڑان، دم کو موقع کی مناسبت سے درست سمت میں موڑنے کے لیے ٹریننگ دینی ہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر مرغ کو اپنے اپوننٹ کے سامنے کوئی دقت نہ ہو اور مرغ اڑان میں واپسی کے وقت گرنے پڑنے کے بجائے سٹیبل ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ۔ چڑھائی کے وقت دایاں ہاتھ مرغ کی چھاتی کی نچلی جانب اور بایاں ہاتھ دم کے جوڑ کے عین اوپر ہو۔ دائیں ہاتھ کو جو دم پر ہو نیچے کی جانب جھٹکے سے زور لگا کر چھوڑ دیں اور بایاں ہاتھ اوپر کی جانب جھٹکے سے چھوڑ دیں۔ اس دوران مرغ زمین سے 1 یا 1.5 فٹ اٹھ جائے گا اور پھڑک مار کر دوبارہ زمین پر سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ اس ایکسرسائز میں بہت سے لوگ غلطی سے ایک ہاتھ کو زیادہ زور لگا دیتے ہیں اور جانور کا بیلنس آؤٹ کر دیتے ہیں اور اپنا اچھا بھلا جانور۔ نمبر 2، مساج کا طریقہ۔ آخر میں سب سے ضروری چیز مساج ہے، جو جانور کے جسم کو شیپ دینے میں اور چست رہنے میں مدد دیتا ہے اور اس کے مسام کھولنے میں اور پروں کو بہتر طریقے سے نکلنے میں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ گن کے یعنی کاؤنٹ کر کے مرغ کی ایک طرف سے مالش کرنی ہے اور اتنے ہی ہاتھ دوسری جانب بھی لگانے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کیا تو مرغ کی جسامت کا ڈیل ڈول ایک جیسا نہیں ہوگا اور اس کا جسم کم زیادہ رہ جائے گا۔ نمبر 3، ورزش کے اوقات۔ جانور کی تیاری ناردرن ایریاز میں ٹھنڈ ختم ہونے کے بعد مارچ کے شروع میں بہار کے موسم میں اور پاکستان کے باقی ایریاز میں بہار کی آمد فروری میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے فروری کے شروع میں کرنی ہے۔ مرغ کو تیار کرنے کے لیے جب مرغ 1 سال کا ہو جائے تو بہار کے 3 مہینے لگاتار تیاری دی جا سکتی ہے اور گرمی میں بھی تیاری دے سکتے ہیں، مگر سردی میں نہیں۔ سردی میں صرف اس کی خوراک کا پراپر خیال رکھنا ہے۔ تیاری دینے کا طریقہ، اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے جانور کو صبح کے وقت دوڑ کے ساتھ چڑھائی لگوانی ہے، پھر ہاتھ سے چڑھائی دینی ہے، اس کے بعد مساج دینا ہے اور عصر کے وقت سوئمنگ کروانی ہے، پھر شام کو ہلکی دوڑ، چڑھائی اور آخر میں مساج کرنا ہے، اور گرمیوں کے موسم میں مرغ کو جتنا زیادہ ہو سوئم کروانا ہے۔ نمبر 4، خوراک کے اجزاء، مقدار اور اوقات۔ بچوں کے لیے خوراک۔ جب انڈوں میں سے چوزے نکلیں ان کو 2 دن کچھ نہیں دینا۔ 2 دن کے بعد گندم کی روٹی جو پانی میں بھیگی ہونے سے نرم ہو چکی ہو شام کو دیں۔ شام کے وقت ٹوٹا چاول جو 3 گھنٹے پانی میں بھیگے ہوں، یا مطلب صرف ان کو نرم کرنا ہو، جب وہ نرم ہو جائیں تو وہ دیں۔ 2 دن کے بعد صبح کا ناشتہ انڈے سے کروائیں۔ 1 انڈا 3 بچوں کے حساب سے دیں۔ روٹی اور چاول شام کو دیں۔ 1 مہینے بعد شام کو دہی ملا چاول یا روٹی دیں، مگر انڈا لگاتار 1 مہینے تک صبح ابال کر اور شام کو دیں۔ اس خوراک سے ان کی پرورش بہت اچھی اور جسم بہت مضبوط اور بہت فٹ ہوں گے۔ 2 مہینے بعد ہفتے میں 2 انڈے کر لیں اور باقی کے 5 دن گندم، باجرہ اور باقی دانے ملا کر روٹی بنا کر اور اس کے ٹکڑے کر کے دیں، یا پھر پانی میں بھگو کر دیں۔ دانوں کی مقدار یہ ہونی چاہیے۔ سردیوں کی نارمل خوراک: باجرہ 10 کلو، گندم 3 کلو، مکئی 3 کلو، سویابین 2 کلو، سورج مکھی 3 کلو، السی 1 کلو، کالے چنے 3 کلو، خرتم 2 کلو، سرسوں آدھا کلو، تارا میرا 1 پاؤ، سونف 1 پاؤ۔ 4 نمبر فیڈ 2 کلو۔ فیڈ علیحدہ بھی دے سکتے ہیں۔ ان سب کی پرسنٹیج آپس میں میچ کر کے اپنے چوزے کی تعداد کے حساب سے دے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ خوراک بچوں کو 2 مہینے بعد پیٹ صاف ہونے کے بعد دینی ہے۔ اگر آپ نے پیٹ صاف کرنے کی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ آپ دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کلین اسٹمک۔ اگر آپ چاہیں تو بہتر نتیجہ اخذ کرنے کے لیے پیسی ہوئی روٹی میں دہی بھی ملا سکتے ہیں۔ پرندے کے بوڑھا
ہونے تک یہی خوراک اس کے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ پرندے کی ڈائٹ میں انڈا بہت ضروری ہے اور سبزی کا روزمرہ کی خوراک کی روٹین میں ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ پانی کا۔ مگر ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کسی صورت میں بھی سبزی نہار منہ نہیں دینی، ورنہ پرندے کے منہ، معدہ اور تھروٹ میں کٹ لگ جائیں گے، جس کے انفیکشن سے بہت اچھا پرندہ بھی کھانے پینے کو آہستہ آہستہ ترک کر دے گا اور بیمار ہو کر مر بھی سکتا ہے اگر پراپر ٹریٹمنٹ نہ کیا گیا تو۔ سردیوں میں مرغ کو گرم رکھنے کی اسپیشل خوراک۔ یہ خوراک 1 سال سے کم کے مرغ کو نہیں دینی۔ اس خوراک کی مقدار ایک مرغ کے 1 دن کے لیے ہے۔ یہ خوراک شام یا رات کو دینی ہے۔ اس کے اوپر سے پانی نہیں پلانا۔ پستہ 2 عدد، 4 مغز آدھی چمچ، اخروٹ 1 عدد، بادام 4 عدد، منکا 1 عدد، اجوائن 1 چٹکی، لونگ 1 عدد، بی کمپلیکس 1/4 گولی 2 دن میں 1 مرتبہ، دیسی انڈا آدھا، دیسی گھی 1 چمچ کی نارمل خوراک۔ باجرہ 10 کلو، گندم 3 کلو، مکئی 3 کلو، سورج مکھی 3 کلو، خرتم 1 پاؤ، سونف آدھا پاؤ، سرسوں آدھا پاؤ، تارا میرا 100 گرام۔ فیڈ کی مقدار بھی کم دینی ہے۔ گرمیوں میں زیادہ بہترین نتیجہ اخذ کرنے کے لیے دہی کی مقدار زیادہ کر دیں اور ہفتہ میں 1 دن انڈا دیں۔ 1 دن کے بچوں سے لے کر 15 دن تک 3 بچوں کے حساب سے 1 انڈا دیں اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں انڈا ان کے حساب سے دیں، اور سبزی روزانہ کی روٹین میں ہونی چاہیے۔ ان کو خوراک دینے کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی جو کچھ خود کھاتے ہیں وہ سب کچھ ہڈیوں سمیت ان کو دے دیں، یہ کھا لیں۔ اس میں چائے کی پتی سے لے کر ڈرائی فروٹ تک آپ انہیں دے سکتے ہیں، بلکہ ان میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہضم کرنے کی صلاحیت اور باقی کا کھانا ہضم کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ گرمیوں میں مرغ کو ٹھنڈا رکھنے کی اسپیشل خوراک۔ بادام 5 عدد، ارکے غوزبان 1 چھوٹا چمچ، کلکند 1 چھوٹا چمچ، سیب کا مربع 1 چمچ، گاجر کا مربع 1 چمچ، مکھن 2 چمچ، آملے کا مربع 1 چمچ، مکئی اور بیسن آدھا کپ گنکتیرا پانی میں بھگو کر 1 چمچ۔ اس سب کو اچھی طرح مکس کر کے ان کو دے دے۔ جن دنوں مرغ کو ورزش کروانی ہے ان دنوں کی خوراک: پستہ 50 عدد، بادام 50 عدد، سبز الائچی 30 عدد، 4 مغز 10 چمچ، کالی مرچ 10 عدد، سفید مرچ 10 عدد، مربع سیب 10 چمچ، مغز کدو 300 گرام، سبز میتھی خشک 150 گرام، انار دانہ 100 گرام، تارا میرا 100 گرام، ہلدی 4 چمچ، اجوائن 4 چمچ، آٹا مکئی اور جو 1 کلو۔ یہ سب پیس کر مکس کر کے تقریباً 1 اخروٹ کے دانے کے برابر مقدار شام کے وقت پرندے کو دیں اور اوپر سے پانی نہیں پلانا۔ بریڈنگ کے دوران دینے والی خوراک: منکا 5 دانے، بڑی الائچی 1 عدد، چھوٹی الائچی 10 عدد، لونگ 10 عدد، کالی مرچ 10 عدد، اجوائن 1 چمچ، سونف آدھی چمچ، انڈے ابلے ہوئے 2 عدد، ایویون کیپسول ہفتے میں 2 دن 2 عدد، ادرک لہسن روزانہ، بما گڑ آدھی چمچ۔ جتنی بھی معلومات آپ سے شیئر کی گئی ہیں ان میں ورزش کے طریقے اور تمام خوراک کا شیڈیول اور بنانے کا طریقہ درج ہے۔ خوراک کے تمام اجزاء کی میڈیکل افادیت کو دیکھتے ہوئے ان کا صحیح موسم کے لحاظ سے استعمال مرغ کو توانا رکھتا ہے اور آپ کی ہوئی تمام محنت رائگاں نہیں